أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں اہل ایمان کی ایک ایسی صفت بیان کی ہے جو اہل ایمان کو اور لوگوں سے ممتاز کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی برائی ہو جاتی ہے یا وہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں کو اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا وہی ہے. اور اسی مفہوم کی آیت ہے وہ جو کہ میں نے بعد میں تلاوت کی کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برائی کرے یا اپنے آپ پہ ظلم کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا بخشنے والا ہے، کتنا مہربان ہے. استغفار یہ مومن کا مستقل مشغلہ ہے، مومن کا مستقل وظیفہ ہے، مومن کی ہمیشہ کی عبادت ہے اور اذکار میں سب سے اعلیٰ ترین ذکر ہے. مومن کی زبان پہ ہمیشہ سے استغفار جاری رہنا چاہیے، ہر وقت اور ہر جگہ. وہ جہاں کہیں ہو، وہ دکان میں ہو، وہ مکان میں ہو، وہ سفر میں ہو، وہ حضر میں ہو، وہ جس عالم میں ہو، مومن کو ہمیشہ سے استغفار کا پابند رہنا چاہیے. یہ دیکھیے ہمارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ فرماتے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 سے زائد مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں. اور ایک اور روایت میں جو کہ مسلم شریف کی آپ نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک روایت میں 70 کا تذکرہ اور ایک روایت میں 100 کا تذکرہ، جس کا مقصود کثرت بتانا ہے. تعداد مقصود نہیں کہ آپ 70 مرتبہ ہی کریں، 100 مرتبہ ہی کریں، بلکہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سنن اربعہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک مجلس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے سنتے اور آپ کہتے رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم، پروردگارا معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول فرما، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے. تو دیکھیے ایک دن میں نہیں، بسا اوقات ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. یہاں غور طلب بات ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، معاف کر دیے گئے ہیں، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اور آپ ذرا سوچئے، جو ہم شب و روز گناہ کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کس قدر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرنے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ استغفار یہ ضروری نہیں کہ گناہ کے بعد ہی ہو، معصیت کے بعد ہی ہو، بلکہ گناہ کے بغیر بھی ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، معصیت کے بغیر بھی، نافرمانی کے بغیر بھی مومن کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہمیشہ استغفار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں، سارے گناہ شعور کے عالم میں نہیں ہوتے، بہت سارے گناہ بے شعوری میں ہو جاتے ہیں، بے خبری میں ہو جاتے ہیں۔ غلطی ہو گئی ہمیں احساس نہیں ہوا، گناہ ہو گیا ہمیں خبر نہ ہوئی، معصیت ہو گئی ہمیں اس کا ادراک نہ ہوا۔ ہمیشہ سے استغفار کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے گناہ، ایسی معصیتیں جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، جن کا ہمیں شعور نہیں رہتا، وہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امم ماضیہ میں سے کسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص نے گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد اس نے استغفار کیا، توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اسے ڈر لاحق ہوا کہ میں اس کی گرفت کروں گا، اور اس کے علم میں بات آئی کہ میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس نے استغفار کیا، وہ استغفار کرنا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، میں نے اپنے بندے کو درگزر کر دیا۔ ایک مدت بعد پھر اس سے کوئی دوسرا گناہ ہو گیا، پھر اس نے استغفار کیا، پھر اس نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، وہ میری پکڑ سے ڈر بھی رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو بخشتا ہے، میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا۔ ایک مدت بعد پھر اس سے کوئی تیسرا گناہ ہو گیا، پھر اس نے استغفار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے نے گناہ کیا، میری پکڑ سے ڈر کر وہ استغفار کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ دیکھیے، غور کیجیے، استغفار اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے۔ انسان گناہ پر گناہ کر کے جب صدق دل سے استغفار کرتا ہے، رب العالمین کو بندے کی یادہ بڑی پسند آتی ہے۔ حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں لینا کہ ہم زبان سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور دل میں جو ہے عزم اور ارادہ یہ ہے کہ برائی پھر دوبارہ کریں گے۔ حدیث یہ معنی نہیں دیتی، بلکہ حدیث ایسے شخص کے لیے ہے جو استغفار کرتے ہوئے اس عزم اور ارادے کے ساتھ استغفار کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، لیکن آئندہ چل کے پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے حق میں ہے، ایسے شخص کے لیے حدیث نہیں کہ جو دل میں ارادہ رکھے ہوئے ہو کہ مجھے آئندہ چل کے پھر یہ گناہ کرنا ہے اور محض زبان سے استغفار کرنا۔ استغفار کی نیکی اللہ کو بے حد پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو بشارت سنائی۔ چنانچہ ابن ماجہ کی ایک روایت آپ فرماتے ہیں طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ کل جس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی نیکی ملی۔ سعادت مند ہے وہ شخص، بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں کل حشر کے میدان میں زیادہ سے زیادہ استغفار کا تذکرہ ملے۔ اور کیجیے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہمیں دسیوں مرتبے نہیں، سینکڑوں مرتبے نہیں، ہزاروں مرتبے بھی ہم استغفار کریں، کم ہے کرنا چاہیے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ استغفار کیسے کرنا چاہیے، اس کا صیغہ کیا ہے، اس کے کلمات کیا ہیں؟ ایک تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ انسان اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہتا رہے، یا پھر استغفر اللہ کہتا رہے، استغفار ہے۔
لیکن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کے سلسلے میں کچھ جامع کلمات آئے ہیں، کچھ جامع دعائیں آئی ہیں استغفار کی. اگر بندہ کوشش کر کے ان دعاؤں اور ان کلمات کے ذریعے استغفار کرتا ہے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. یہ استغفار کا ایک جامع کلمہ ہے، اس کے ذریعے سے استغفار کرنا چاہیے. ایک اور دعا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی استغفار کے لیے، اللہم اغفر لی جدی وحزلی وخطئی وعمدی وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. کیا مطلب؟ پروردگارا میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، جو گناہ میں نے سنجیدگی میں کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور جو گناہ میں نے مذاق میں کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے. وخطئی وعمدی، جو گناہ میں نے انجانے میں کیے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور جن گناہوں کو میں نے جان بوجھ کر کیا انہیں بھی معاف کر دے. اللہ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اور اے اللہ یہ تمام گناہ، ہر طرح کے گناہ میرے پاس ہیں، میں نے ہر طرح کے گناہ کیے ہیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے اللہ میرے اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے. وما اسررت وما اعلنت، جن گناہوں کو میں نے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کیا ہے انہیں بھی معاف کر دے، اور جن گناہوں کو میں نے لوگوں کی نظروں کے سامنے کیا انہیں بھی معاف کر دے. وما انت اعلم به منی، اور پروردگارا میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جنہیں میں نے کیا اور کر کے میں بھول چکا ہوں، مگر وہ گناہ تیرے علم میں ہیں، میرے علم میں اب نہیں ہے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. کتنی بڑی بات ہے، کتنا جامع کلمہ ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تشہد میں بھی درود کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. استغفار کے سلسلے میں سب سے جامع کلمہ اور سب سے جامع دعا وہ ہے جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے. سید الاستغفار یہ استغفار کا سب سے جامع صیغہ ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. کیا مطلب ہے دعا کا؟ اے اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں جہاں تک ہو سکے تجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان اور تجھ سے کیے ہوئے وعدوں پر قائم ہوں اپنی زندگی. جو بھی برائی میں کرتا ہوں میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو نے مجھ پر جو انعام کیا ہے تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اور تیری نعمتوں کے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. لہذا معاف کر دے، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہ سید الاستغفار ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح میں یہ دعا پڑھ لے اور شام تک اس کی موت ہو جائے وہ جنتی ہے، اور جو شخص شام میں یہ دعا پڑھ لے اور صبح تک اس کی موت ہو جائے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں جہاں اور ساری دعائیں اور اذکار پڑھا کرتے تھے ان میں سید الاستغفار کا بھی اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. استغفار کے جہاں اخروی فائدے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری بخشش ہوتی ہے، ہمارے مراتب بلند ہوتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، وہیں استغفار کی بہت سارے دنیاوی فائدے بھی ہیں، بہت سارے دنیاوی فائدے بھی ہیں. انسان کے رنج دور ہوتے ہیں، انسان کے غم دور ہوتے ہیں، انسان کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، انسان کے ذہن کی گرہیں کھلتی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ بسا اوقات کوئی بھی علمی مسئلہ میرے لیے اس قدر پیچیدہ ہو جایا کرتا کہ اس میں راجح بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو میں 1000 مرتبہ استغفار کرتا، کبھی 1000 سے زائد مرتبہ کرتا، کبھی 1000 سے کم.
جب میں 1000 مرتبہ استغفار کرتا تو مجھے شرح صدر ہو جاتا اور اس مسئلے میں جو رائے حق ہے، ثواب ہے، درست ہے، صحیح ہے، مجھے اس پر اطمینان ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ مجھے جو حق ہے میرے ذہن و دماغ پہ اس کو واضح کر دیتا پوری طرح سے۔ اور کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ مشہور ہے، مشہور تابعی اور بزرگ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، بڑے تابعی گزرے ہیں۔ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اگر اس نے کہا کہ اے حسن بصری، شادی ہوئے بڑی مدت ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ، جاؤ استغفار کرو۔ ایک مدت بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حسن بصری، کاروبار کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، میری محنت کا صلہ مجھے نہیں ملتا، ہمیشہ نقصان ہوتا ہے میرے بزنس میں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ، جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ایک مدت بعد تیسرا شخص آیا، آ کر اس نے کہا کہ حسن بصری، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، فصلیں سوکھ رہی ہیں، کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، میری فصل بھی تباہ ہو چکی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفر اللہ، جاؤ استغفار کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ 3 اشخاص آئے، تینوں نے اپنا الگ الگ مسئلہ اور اپنی زندگی کی الگ الگ مشکل آپ کے سامنے ذکر کی، مگر تینوں کا حل اور علاج آپ نے ایک ہی بتایا، استغفار استغفار۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے قرآن ہی سے تو جواب دیا، قرآن سے ہٹ کر میں نے کون سی بات کی؟ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں ہوں گی، اس لیے کہ بارشیں رکتی ہیں بندوں کی گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ تُمْطَرُوا، اگر اس کرۂ ارضی پہ چوپائے اور جانور نہ ہوتے تو انسانوں تمہارے گناہ ایسے ہیں اور اتنے ہیں کہ آسمان سے قطرہ بارش نہ ہوگی تم پر۔ استغفار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کرو گے آسمان سے موسلا دھار بارشیں ہوں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا کرے گا، دولت عطا کرے گا، تمہاری اعلیٰ اولاد میں برکت ہوگی، تمہاری ذریت اور نسل بڑھے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بغیچے بنا دے گا، خوشنما بغیچے بنا دے گا اور تمہاری کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تلامذہ سے کہا نوح علیہ السلام نے جو بات اپنی قوم سے کہی اسی سے استدلال کرتے ہوئے میں نے زندگی کی ان تینوں الجھنوں کا حل استغفار میں پایا ہے۔ اور کیجئے کتنی بڑی بات ہے۔ صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے نبی میری زبان ذرا تیز ہے اور میں جب بولتا ہوں تو میری زبان سے سامنے والے کو تکلیف ہو جاتی ہے، مجھے احساس ہے کہ بسا اوقات میری گفتگو سے میری زبان سے سامنے والے کا دل ٹوٹتا ہے، اور کہا اللہ کے نبی مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ میری زبان سے سب سے زیادہ تکلیف میرے گھر والوں کو ہو رہی ہے، میں کیا کروں اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا این انت من الاستغفار، آپ نے کہا این انت من الاستغفار، اے حذیفہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اگر زبان سے تکلیف دیتے رہے ہو فوراً استغفار کر لو، استغفار سے تمہارے گناہ تمہاری غلطی کے دھبے دھل جائیں گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کا بھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ایک چیز ہمیں نظر آئے گی، معلوم ہوگی کہ عبادات کے اختتام پر ہمیں استغفار کا ذکر ملتا ہے، کسی بھی عمل صالح اور نیکی کے اختتام میں بہت زیادہ استغفار کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
اہل ایمان وہ ہیں جو صبح کے اوقات میں، اسحار سے مراد، سحر سے مراد فجر سے پہلے کا جو وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، اذان سے پہلے کا وہ وقت، کہ اہل ایمان اسحار کے وقت، فجر کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں۔ فجر کے وقت استغفار کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جب رب العالمین دنیاوی آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کے گناہ میں معاف کروں۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ بندہ اس وقت قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھنے کے بعد وہ استغفار کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ممکن ہے کہ تہجد کا جیسا اہتمام یا جس طرح تہجد پڑھنی چاہیے اس طرح پڑھنے میں مجھ سے غلطی کوتاہی ہو چکی ہو، اس لیے میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں فرض نمازوں کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرض نمازوں کے بعد بھی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد۔ اس کا بھی مطلب وہ یہی نکلتا ہے کہ اے اللہ نماز ہم نے پڑھی ہے، تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، ہم نے پڑھی، لیکن ہمیں اس بات کے اقرار ہے، اعتراف ہے کہ نماز جیسی پڑھنی چاہیے تھی ہم نے ویسی نماز نہیں پڑھی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مناسک حج کے اختتام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے استغفار کرو۔ وہاں بھی وہی مطلب کہ ممکن ہے اے اللہ کہ حج کی عبادت جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوئی ہم سے، اس لیے ہم استغفار کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ مجلسوں میں بھی ہمیں یہی دعا سکھائی گئی کہ مجلس جب ختم ہو استغفار کرو، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اختتام مجلس میں بھی یہ دعا سکھائی ہے۔ تو چونکہ نیکیوں کے اختتام پر، اعمال صالحہ کے اختتام پر یہ دعا سکھائی گئی ہے، اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ختم ہو رہی تھی، اختتام زندگی میں بھی آپ کو استغفار کی تعلیم دی گئی۔ چنانچہ سورہ نصر نازل ہوئی آپ پر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اے پیغمبر جب اللہ کی جانب سے مدد آ جائے، فتح و کامرانی آ جائے اور آپ لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد و ثنا و تعریف کے ساتھ واستغفر، اور ساتھ میں آپ استغفار بھی کریں، انہو کان توابا، یقیناً وہ بڑا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سورہ نصر کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں کے رکوع اور سجود میں اس دعا کے پڑھنے کو معمول بنا لیا، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنا لیا۔ تو دیکھو ہمارے نبی کی زندگی جب ختم ہو رہی تھی آپ کو استغفار کی تلقین کی گئی، تو معلوم ہوا کہ انسان جیسے جیسے اپنی موت سے قریب ہوتا ہے انسان کو ویسے ویسے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار ایک تو اپنے حق میں ہوتا ہے، اپنے لیے ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ ہم استغفار صرف اپنے حق میں نہیں دوسروں کے حق میں بھی کریں، دوسرے اہل ایمان کے حق میں بھی کریں استغفار۔ چنانچہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصار اور مہاجرین کا ذکر کرنے کے بعد والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ انصار اور مہاجرین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان کے بعد آئے، یعنی انصار اور مہاجرین کے بعد امت کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں جو اہل ایمان ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو معاف کر دے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ معلوم ہوا کہ ہر صاحب ایمان کا حق بنتا ہے دنیا سے اس کے رخصت ہونے کے بعد اس کے حق میں استغفار کرنا جس کے دل میں بھی ایمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی تدفین سے فارغ ہوتے، تدفین سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا معمول ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کر کے کہتے استغفروا لأخیکم
استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبیت فإنه لا يسأل. اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اس لیے کہ ابھی اس سے پوچھا جانے والا ہے. حدیثوں میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ جب کسی بندے مومن کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہونے کے بعد عالم برزخ میں، قبر میں اس کے مراتب بلند ہو رہے ہوں گے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے، اسے اعلیٰ مقامات مل رہے ہوں گے. وہ حیران ہوگا، پریشان ہوگا کہ میں نے اتنی بڑی کون سی نیکی کر دی ہے کہ میرے درجات اس قدر بلند ہوتے جا رہے ہیں. بندہ پوچھے گا پروردگارا یہ میری کون سی نیکی ہے، یہ میری کس نیکی کے عوض میرے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری اولاد تمہارے حق میں استغفار کر رہی ہے، تیری اولاد تیرے حق میں استغفار کر رہی ہے، تیری اولاد کے استغفار کے نتیجے میں تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ خصوصاً اولاد کو چاہیے اپنے متوفى والدین کے حق میں کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، ان کے حق میں بخشش کی دعا کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. تو بھائیو، استغفار بڑی نیکی ہے، بڑا عمل ہے، بڑا وظیفہ ہے. اہل ایمان کو اسے مستقل مشغلہ بنانا چاہیے، مستقل وظیفہ بنانا چاہیے. اور یاد رکھنا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو استغفار اور مغفرت کے راستے میں حائل ہے. جس کی زندگی میں شرک ہو، جس کی زندگی میں شرکی عقائد ہو، وہ زبان سے لاکھ استغفار کر لے. شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو اس کی استغفار کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے. نہ خود اس کا استغفار اس کے حق میں قبول ہے اور نہ ہی اس کا استغفار دوسروں کے حق میں قبول ہے. قرآن مجید نے کہا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. کسی نبی کے لیے لائق اور زیبا نہیں، ایمان والوں کے لیے لائق اور زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کرے. مشرکین کے حق میں استغفار کرنا لائق اور زیبا نہیں کسی صاحب ایمان کے لیے. ولو كانوا اولي قربى، اگرچہ کہ وہ کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو سکے، قریبی رشتہ دار بھی ہو، لیکن اگر وہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے، اس کے لیے استغفار نہیں ہے، اس کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا استغفار شرک کے گناہ سے بھی بچیں اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں. استغفار کو اپنی زندگی کا مستقل وظیفہ بنائیں، مشغلہ بنائیں. ہماری زبان میں ہمیشہ سے استغفار کے کلمات جاری رہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.